اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، میرا نام ہے علی حیدر اینڈ یو آر واچنگ دا اسٹڈی اسکلز یوٹیوب چینل۔ بچوں، ہم نے اسلامیات کلاس 11 شروع کی ہوئی ہے جو فیڈرل بورڈ کی نیو بک ہے۔ بچوں، اس کے ہم نے تقریباً 10 لیکچرز اپلوڈ کر لیے ہیں۔ اب ہم 11ویں لیکچر کی جانب بڑھ رہے ہیں جو کہ ہے زکوٰۃ و صدقات، فلسفہ زکوٰۃ و صدقات۔ ٹھیک ہے، بچوں نے مجھ سے کمنٹ میں بہت سارے سوالات کیے تھے اور بہت اچھا لگا آپ کے کمنٹس پڑھ کر۔ دیکھیں بچوں، یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس میں علوم القرآن ہے، علوم الحدیث ہے، اس کے علاوہ یہ توحید والا ہے، رسالت والا ہے، ملائکہ کا ہے، اور یہ کتاب السمیہ پر ایمان ہے، اس کے بعد آخرت پر ایمان ہے، فلسفہ نماز ہے۔ یہاں تک بچوں تمام ٹاپکس جو ہے ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میرے چینل پر ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں۔ کچھ بچوں نے مجھ سے کمنٹ میں پوچھا ہے کہ سر یہ آپ جو چوتھا لیکچر دیکھ رہے ہیں تو وہ مجھ سے پوچھ رہے 5واں لیکچر کدھر ہے، یہ جو 5واں دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے کہہ رہا ہے 6واں لیکچر کدھر ہے۔ بچوں یہاں تک فلسفہ نماز تک تمام کے تمام لیکچرز جو ہیں میرے چینل پر اپلوڈڈ ہیں۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ میری پلے لسٹ کھول لیں، اس پلے لسٹ میں ہر ویڈیو میں نے ان کے علیحدہ ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، آپ وہ پلے لسٹ کھول کر جو ہے اس میں سے ایک لیکچر جو آپ کو درکار ہے لیکچر وہ کھول کے دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو تمام لیکچرز یہ اپلوڈڈ ہیں۔ آج بچوں جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے ہمارے پاس فلسفہ زکوٰۃ و صدقات۔ اس کے ہم مشقی سوالات اور سوال جواب کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچوں دیکھیں فلسفہ زکوٰۃ و صدقات ہمارے پاس کھل چکا ہے، اس کی ہم جلدی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ بچوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ریڈنگ بھی سر کروائیں، تو انشاءاللہ جب ہم اپنا یہ ختم کر لیں گے نا بک پوری، اس کے سوال جب مشق ہو جائے گی پوری کتاب کی، اس کے بعد بچوں میں آپ کو جو ہے ریڈنگ بھی انشاءاللہ کرواؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ ہر چیز آپ لوگوں کو کلیئر کی جائے گی اس چینل پر اسلامیات کے حوالے سے۔ تو جو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں آپ نے لازمی پوچھنا ہے مجھ سے، میں انشاءاللہ ان پر بھی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہ رہے باقی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بچوں ہمارے مشق کھل چکی ہے، جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کا الف سوال ہے، دوسرے جواب کا انتخاب کریں۔ زکوٰۃ دینے سے مال پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بچے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ان سے زکوٰۃ لے لو کہ اس کے ذریعے تم انہیں پاک کرتے ہو، پاک اور پاکیزہ کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور ان کے مال میں زکوٰۃ قبول کر لو، یہ اس طرح کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا کیا جاتا ہے؟ زکوٰۃ سے مال کیا ہو جاتا ہے، پر کیا اثر پڑتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا اولین مقصد ہے، دوسری معروضی ہے زکوٰۃ کا اولین مقصد ہے معاشرے میں مال کا توازن برقرار رکھنا۔ دیکھیں اگر کوئی امیر ہے وہ زکوٰۃ دے گا تو غریب تک بھی کچھ نہ کچھ مال جو ہے وہ پہنچ جائے گا، جس سے معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جس طرح چوری ہے۔ ٹھیک ہے، چوری اور سود کھانا اور ایسی چیزیں، تو وہ لوگ جو ہیں اس سے بعد آ جائیں گے، کیونکہ ان کو بھی ایک اماؤنٹ جو ہے وہ مل جائے گی زکوٰۃ کی صورت میں، تو انہیں پھر چوری اور ایسے معاشرتی جرائم جو ہیں وہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد بچے ہمارے پاس تیسری معروضی ہے کہ عشر لاگو ہوتا ہے، عشر لاگو ہوتا ہے زرعی پیداوار پر۔ ٹھیک ہے، زرعی پیداوار پر جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو بچے جو ہے عربی میں عشر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کیا کہیں گے؟ عشر کہیں گے۔ وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی لوگوں سے سوال کا محتاج ہو، کہلاتا ہے مسکین۔ ایسے لوگ جن کو نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے اور نہ بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے، اور وہ لوگوں سے مانگتے ہیں، تو ان کا ہم بچے کیا کہتے ہیں؟ مسکین۔ ٹھیک ہے، درجیل میں سے کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟
زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی مسافروں پر، باقی تمام لوگوں پر فرض ہے، کیونکہ مسافر جو ہے وہ یہاں پر آیا ہوا ہے، اگر کہیں سفر کر رہا ہے مسافر ہے تو اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد ہم اپنے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ ہے ہمارے پاس درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کا سوال جو ہے یہاں پر نہیں لکھا ہوا اس کا جواب، تو اس کا جو جواب ہے وہ میں نے ورڈ شیٹ پر علیحدہ کیا ہوا ہے، تو میں آپ کو وہ ویڈیو کے اینڈ پہ دکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ یہ والا سب سے پہلے سوال حل کریں، عشر سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے بچوں آپ اوپر چلے جائیں، عشر والا ٹاپک ہے وہ کھول لیں، عشر والا ٹاپک بچوں اپنی کتاب سے کھول لیں، نشان لگا لیں، عشر والا ٹاپک یہ کھل گیا۔ عشر کے لغوی معنی ہیں، عشر کے لغوی معنی 10واں حصہ، جبکہ اسلامی اصطلاح میں عشر سے مراد زرعی زمین کی پیداوار کا وہ 10واں حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ عشر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک کافی ہے، یہاں سے یہاں تک عشر کی تعریف آپ کے پاس ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارے پاس دوسرا مشقی سوال جو ہے شارٹ کوسچن آنسر، سیکنڈ کوسچن آنسر جو ہے شارٹ وہ ہو گیا، امید ہے آپ نے نشان لگا لیا ہوگا۔ اب ہم تیسرے شارٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت پر کوئی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو بچے اوپر کریں، وہی والا ٹاپک دوبارہ کھولیں، عشر والا، اسی کے اینڈ پہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا بہترین سا ترجمہ ہے کہ دیکھیں، بے شک زکوٰۃ تو صرف فقراء اور مسکینوں اور اس کی تحصیل و تقسیم پر مامور کارکنوں اور ان کے لیے ہے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور غلاموں کی آزادی میں، اور قرض داروں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرض ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ریڈنگ میں کچھ ایسے الفاظ ہیں سمجھ نہیں آ رہے۔ سب سے پہلے بچوں اس آیت کو صحیح طرح پڑھیں، دیکھیں، بے شک زکوٰۃ تو صرف فقراء کون ہوتے ہیں؟ جو مطلب بھیک مانگتے ہیں، مثالی طور پر جو پیسے مانگتے ہیں، جن کو آپ پیسے دیتے ہیں، نہ وہ آپ سے کپڑے مانگتے ہیں نہ کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ مطلب ان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے اور ایسی چیزیں، آپ کپڑے مینیج کر لیتے ہیں سارا کچھ، تو جن کو آپ صدقہ و خیرات دیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فقراء۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا نا تو آپ تھوڑا نیچے آ جائیں، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے فقراء وہ شخص جس کے پاس کچھ مال ہو مگر اتنا نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، تو فقراء وہ لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑا سا مال ہے، مطلب کپڑے اور ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں لیکن آپ پھر بھی وہ نصاب کو نہیں پہنچ سکتے، تو زکوٰۃ جو ہے ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد مسکین وہ ہے بچے، یہ دیکھیں، مسکین وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی سوال کا محتاج ہو۔ دیکھیں وہ بات آ گئی ہے کہ نہ اس کے پاس کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی تحصیل و تقسیم پر معمور کارکن ہو۔ اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بچے آپ تھوڑے نیچے آئیں گے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے مراد مقروض ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس بچوں یہ جو عاملین ہیں وہ شخصیات جنہیں حکومت نے زکوٰۃ و عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو، مطلب وہ افسر یا وہ لوگ جو زکوٰۃ لیتے ہیں، مطلب جگہ جگہ جا کے، جس طرح پولیو والے جگہ جگہ جا کے پولیو پلاتے ہیں، اسی طرح پولیو قطرے پلاتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، جگہ جگہ گھر گھر جا کے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں لوگوں سے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بھی اسی زکوٰۃ میں سے دی جاتی ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عاملین۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھیں حکم بھی ہے کہ ان کو بھی دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ اب تالیف قلب سے کیا مراد ہے؟ تالیف قلب سے مراد ہے مطلب جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ پہلے کرسچین تھے یا کافر تھے، نئے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ابھی ان کے بس، کیونکہ دیکھیں اب وہ اپنے ایک مذہب سے کٹے ہیں، تو جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں یا دوسرے لوگ عزیز و اقارب ہیں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے مطابق تو یہ کفر میں چلے گئے کہ انہوں نے ان کے آباء و اجداد کا، جس طرح اب ہمارے پاس کچھ تھے مدینہ منورہ میں مہاجر آئے تھے ہجرت کر کے نا، تو مدینہ والوں نے اپنا ان کے ساتھ مال بانٹا تھا، کیونکہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے نیا مسلمان ہوئے، نیا اسلام قبول کیا، تو ان کے ساتھ کافر جو تھے انہوں نے اپنے تمام تعلقات ختم کر لیے، ان سے زمینیں چھین لی، ان سے ان کا مال چھین لیا، تو وہ
ان کی تالیف قلب کرنے کے لیے بھی ہم ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. ایسے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہوں ان کی تالیف قلب مطلب قلب کی سکون کے لیے جو ہے ان کو، یہ قلب کہتے ہیں دل کو، دل کے سکون کے لیے ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کے بعد غلاموں کی آزادی میں اور قرض داروں، اچھا غلاموں کی آزادی کے لیے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مثالی طور پہ اگر کوئی غلام ہے تو آپ اس کے مالک اس کو آزاد کروانا چاہتے ہیں کہ اس کا مالک بہت ظالم ہے، اس پر بہت ظلم کر رہا ہے، ظلم کرتا ہے، تو آپ اس کو آزاد کروانے کے لیے بھی اپنی زکوٰۃ استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی حلال ہے، ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آیت کے ترجمہ میں، ٹھیک ہے. تو غلاموں کی آزادی کے لیے بھی آپ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہوا ہے قرض داروں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں. قرض داروں مثال طور پہ آپ دیکھیں نا، ارد گرد دیکھیں اپنے، ضروری نہیں کہ آپ فقراء کو دیں، مساکین کو دیں، آپ ارد گرد دیکھیں کہ کچھ مڈل کلاس فیملیز ایسی بھی ہوتی ہیں جو مقروض ہوتی ہیں بیچارے، کچھ لوگ ہوتے ہیں مقروض ہوتے ہیں، تو ان کا قرض اتارنے کے لیے بھی آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یار یہ لو، یہ زکوٰۃ لے لو مجھ سے اور اس سے اپنا قرض اتار لینا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کسی کا قرض ہو، مقروض ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے کر اس کا قرض اتارنے میں اس کی مدد کرو. دیکھیں کتنی اچھی چیز ہے زکوٰۃ. اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں مطلب اس سے مراد فقراء اور مساکین ہی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو دے دیں، یتیموں کو دے دیں، ٹھیک ہے، آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد اور مسافروں کے لیے، مسافروں کے لیے زکوٰۃ کیوں ضروری ہے؟ اب دیکھیں کچھ ایسے مسافر ہیں جو بیچارے، مثالی طور پر کوئی ادھر آ گیا ہے، مثالی طور پہ میں سرگودا میں رہتا ہوں، تو کچھ لوگ جو ٹریول کر کے وہ سرگودا آ گئے. اب ایک بندہ ہے وہ ٹریول کر سرگودا کے، لیکن اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنے دوبارہ واپس اپنے گھر جا سکے، تو میں اس کو زکوٰۃ دے کر بھی کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ لو زکوٰۃ، اور تم جو ہے یہ میری زکوٰۃ ہے، آپ اس کو لے لیں اور آپ یہ آپ کا سفر کر لیں اور گھر چلے جائیں. تو مسافروں کو بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کا میں بارے میں آپ کو تھوڑا پڑھا دیتا ہوں. یہ نیچے آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو یہاں پر مل جائے گا، غارمین ہو گئے، یہاں پر مسافروں کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، فی سبیل اللہ، ابن سبیل. یہ دیکھیں ابن سبیل سے مراد مسافر ہے. ابن سبیل بچے عربی کا لفظ ہے جس میں مسافر کو کہا جاتا ہے. مسافر کے پاس اگر مال ختم ہو جائے تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کے پاس اس کے اپنے وطن میں مال موجود ہو، ٹھیک ہے. تو آپ مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کو ابن سبیل عربی میں کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرض ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. ٹھیک ہے بچوں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، سوری قرض پڑا ہے، فرض ہے بچے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہے زکوٰۃ دینا. جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہمارے پاس تیسرے شارٹ کا آنسر ہے. اب میں نے تھوڑا سا آپ کو اندر سمجھا بھی دیا، تو امید ہے کہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی سوال ہے تو آپ نے کمنٹ میں لازم پوچھنا، میں انشاءاللہ مزید آپ کو ایلیبوریٹ کر کے سمجھا دوں گا. اس کے بعد بچے مصارف زکوٰۃ میں عامل اور رقبہ سے کیا مراد ہے؟ بچوں اوپر چلے جائیں اور یہاں پر ہی لکھا ہوا ہے، یہاں پر پوائنٹ نمبر آپ پہلے یہ دیکھیں، رقبہ سے کیا مراد ہے؟ یہ رقبہ لکھے ہوئے ہیں. رقبہ سے مراد غلامی سے گردن رہا کرانا، مطلب کسی غلام کو آزاد کروانا. میں نے بھی وقت بتایا، لیکن آج کے دور میں غلامی کا تصور ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس مد میں رقم صرف کرنے کی نوبت نہیں آتی. اس لیے ہم اب غلامی والا سسٹم ہی ختم ہو گیا. مطلب پہلے تو ہوتے تھے نا غلام لوگ خریدتا تھا، وہ والا سسٹم ختم ہو رہا ہے. تو اس لیے جو ہے رقبہ کو، غلاموں کو آزاد کروانے میں جو ہے اب رقم اس کی نوبت ہمیں نہیں آتی کہ ہم وہ زکوٰۃ جو ہے ان لوگوں کو دیں. اس کے بعد انہوں نے ہم سے پوچھا عاملین. تو عامل کون لوگ ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ لوگ جن کو حکومت نے مامور کیا ہو کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کریں، تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہاں تک بچے اس کا جواب ہوگا. یہ بچے 4 شارٹ آپ کے ہو گئے. ابھی ہم بچوں یہ باقی جتنے بھی سوال ہیں ان کے جواب یہاں پر نہیں لکھے ہوئے، اس کا بھی جواب یہاں پر نہیں لکھا ہوا. یہ بھی میں آپ کو ورڈ شیٹ پر دکھاؤں گا، ایکوریٹ کر کے لکھا ہوا ہے میں نے وہاں پر. اس کے بعد یہاں پہ یہ جیم ہے، اس کے بھی تمام سوالات کے جتنے بھی جوابات ہیں یہ آپ کو ورڈ شیٹ پر میں دکھاتا ہوں.